باپ کے تعلق سے ایک مرتبہ بھی اگر سرکار نے فرمایا ہے تو یہ ایک مرتبہ کے حکم کو ادا کرنے میں بھی اگر ہم اپنی پوری زندگی گزار دیں تو ایک بار کے حکم کی تعمیل بھی ہم نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ جس کے تعلق سے 3 اور 4 بار آقا نے فرمایا ہے ہم اس حکم پر تعمیل کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آقا کے ایک بار بھی فرمانے کا سائز سمجھ میں آیا؟ ایک بار بھی اگر آقا فرما دیں کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اس کا سائز اتنا بڑا ہے اس حکم کے تعمیل کی کا کہ ہماری زندگی چھوٹی پڑ جائے گی اور تعمیل بڑی ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کسی طرح بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ باپ کا مرتبہ یہ ہلکا ہے، یا اگر 4 اور 3 بار اگر آقا کریم نے ارشاد فرما دیا تو باپ کا تو کچھ مرتبہ ہی نہیں۔ نہیں، آقا کریم کا ایک بار بھی فرمانا یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس پر عمل اگر ہم زندگی بھر بھی کرتے رہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فرمان کس زبان مبارک سے نکلا ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے کسی عام انسان کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اس زبان سے نکلا ہوا کلام ہے کہ جہاں زبان سے نہیں نکلتا، صرف انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جسے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اشارہ ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے کلومیٹر دور فضاؤں میں تیرنے والا یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ نکلی ہوئی بات ہے اور آقا کریم حکم دے رہے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، تو اب آقا کریم کو جب 2 مرتبہ کہیں تبھی ہم مانیں گے، یا آقا کریم 3 مرتبہ کہیں تبھی ہم مانیں گے؟ نہیں، یہ مقام تو ایسا ہے کہ اگر چاند بننا ہے اور 14ویں کا چاند بن کر اگر چمکنا ہے تو اشاروں کو سمجھو، زبان سے بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ چاند کو دیکھو کہ وہ اشارہ سمجھ گیا کہ سرکار کی انگشت مبارک 2 ٹکڑوں میں بٹ جانے کا حکم دے رہی ہے، تو اگر چاند بن کر چمکنا ہے تو آقا کریم کے لبھائے مبارک سے نکلنے سے پہلے ہی اشاروں کو سمجھ لو، چہ جائے کہ سرکار یہاں اشارہ نہیں فرما رہے بلکہ زبان اقدس سے کلمات مبارک ادا فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سرکار نے تو صرف ایک بار ہی کہا اور ماں کے لیے 3 بار کہا، مطلب ماں کی قدر و قیمت تو بہت زیادہ ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر باپ کی کچھ نہیں، آدھا صحیح سمجھا آدھا غلط سمجھا، اس لیے کہ یہ مقام ایسا ہے جہاں اشارہ بھی اثر کرتا ہے، چہ جائے کہ حکم مبارک زبان مبارک سے کلمات مبارکہ بن کے نکل جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ اس طرح کا مفہوم نکالنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتا ہے ایک انسان کہ کھانے میں نمک یہ بظاہر انسان کبھی اس کو گنتی میں نہیں رکھتا۔ کھانے کی اگر لسٹ بنتی ہے تو کاجو اتنے کا آئے گا، کشمش اتنے کی آئے گی، بادام اتنے کا، اخروٹ اتنے کا، گوشت اتنے کا، چاول اتنے کا، گرم مسالہ اتنے کا، ہرا مسالہ اتنے کا۔ ارے نمک تو یہی سامنے کی دکان سے لے لیں گے۔ میرے بھائی سب کچھ ڈال دو دیگ میں، گوشت بھی ڈال دو، چاول بھی ڈال دو، تمہارا کاجو اور بادام اور کشمش اور اخروٹ بھی ڈال دو، اور جو ڈالنا چاہو ڈال دو، مگر صرف وہ ناچیز چیز جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ جسے لسٹ میں لکھنا بھی تم نے گوارا نہیں کیا کہ سامنے کی دکان سے لے لیں گے، اگر اس ناچیز چیز جس کو تم سمجھ رہے ہو اگر وہ چیز تم نے نہیں ڈالی، تمہارا کاجو بادام گوشت اور چاول
किसी फायदे का नहीं। और कभी आपने खाना बनाने वाले को इसलिए किसी को खाना चखाते हुए नहीं देखा होगा कि भाई बादाम कैसा लग रहा है इसमें, भाई जरा देखना इसमें काजू कैसा लग रहा है, देखना गरम मसाले का टेस्ट कैसा आ रहा है, हरे मसाले का कैसा आ रहा है। नहीं, किस चीज के लिए वो पकने से अभी फातिहा देना बाकी है, किसी को खाने को नहीं दिया जाएगा, मगर उसके बावजूद नमक की शान यह है कि फातिहा से पहले चखने के लिए दिया जाएगा। कभी बादाम को चखवाते हुए देखा है, काजू अखरोट को देखा है? नहीं। किस चीज को चखवाया जाता है? नमक को। क्या मतलब? क्या मतलब? यह तुम्हारी गलत फहमी है कि नमक नाचीज है। नमक ही चीज है, नमक ही, बादाम को चीज बनाने वाला नमक है, काजू अखरोट और किशमिश को चीज बनाने वाला नमक है। आप जरा परोस कर देखिए किसी दिन काजू बादाम की बिरयानी बगैर नमक की, जी देखिए, नहीं खाएगा। क्या पता चला? नमक ही चीज है ना? तो इसी तरह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बाप के ताल्लुक से अगर एक बार निकला तो इसका यह मतलब नहीं है कि आकाए करीम ने फरमाया कि माँ के साथ अच्छा सलूक करो, फिर माँ के साथ अच्छा सलूक करो, फिर माँ के साथ अच्छा सलूक करो, फिर बाप के साथ अच्छा सलूक करो का यह मतलब नहीं है कि माँ का तो बहुत बड़ा मर्तबा है और बाप का कुछ नहीं। बात समझ में आई? इसलिए बात तो यहां भी आ चुकी थी भाई, बाप का जिक्र आ गया था ना कि बाप के साथ भी नेक सलूक करो, चौथे नंबर पर ही सही। तो जो अच्छे समझदार सलीमुल अक्ल लोग हैं, जिनकी अक्ल सलामत है, उनके लिए तो यह काफी था कि भाई सरकार की जबान से निकला एक बार सही, वहां तो इशारों पर गर्दनें कट जाती थी। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इशारों पर अपनी गर्दनें कटवा देते थे। तो क्या हम जबान से निकलने के बावजूद अपने बाप को मर्तबा इज्जत नहीं देंगे? मगर हो सकता है कि कुछ ऐसे नादान हों, इसलिए मजीद उसकी वजाहत के लिए इमाम बुखारी ने आगे बाब बांधा, बाब बिर्रिल अब, बाप के साथ अच्छा सलूक करने का बयान। बाप के साथ अच्छा सलूक करने का बयान, ताकि सामने वाला अलर्ट हो जाए कि सिर्फ मां के साथ अच्छा सलूक करने का बयान हदीस में नहीं है, बल्कि बाप के साथ भी अच्छा सलूक करने का बयान।